أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے دوسرے انعام کو ذکر کر رہے ہیں کہ یاد کرو اس دن کو جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک بہت بڑی مصیبت سے نجات دلائی تھی۔ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اور یاد کرو وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، فرعون اور آل فرعون سے اللہ تعالیٰ نے نجات دلائی تھی تمہیں۔ کس چیز سے نجات دلائی تھی؟ یسومونکم، یسومونکم، اور جو تمہیں سخت عذاب، ذلت و رسوائی، یسومونکم ذلت و رسوائی والا عذاب تمہیں دیتا تھا۔ سوء العذاب، یسومونکم سوء العذاب، ذلت و رسوائی والا عذاب دیتا تھا۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ بندے نے دو لکڑیاں مار لی کسی کو، یا چھپ کر کسی کو مار دیا، دو چار ڈانٹ دیا، یا کوئی بھی طریقہ اختیار کر لیا، اس میں بندے کی ذلت نہیں ہے، اس میں بندے کی ذلت نہیں ہے۔ یا وہ بندہ جو اپنی اولاد کو یا کسی کو بھی تدریب کے لیے، تہذیب کے لیے تھوڑا بہت ڈانٹ دیتا ہے یا لگا دیتا ہے، تو یہ عذاب، یہ ذلت نہیں ہے، اس میں رسوائی نہیں ہے، تذلیل نہیں ہے، تذلیل نہیں ہے۔ تذلیل کہتے ہیں کہ ایک بندے کو اتنا ذلیل کر کے اس کو عذاب دیا جائے، اس کو مارا جائے کہ وہ زندہ رہنے کے قابل نہ ہو، زندہ رہنے کے قابل ہی نہ بچے۔ ہر بندہ اس کے اوپر تھو تھو کرے، ہر بندہ اس کو غلط نظر سے دیکھے، ہر بندہ اس کو جو ہے وہ دھتکارے، یہ ذلت والا عذاب کہلاتا ہے۔ ایسا عذاب ذلت والا عذاب کہلاتا ہے۔ اور میرا اللہ یہاں پر کیا ارشاد فرما رہا ہے بنی اسرائیل کے بارے میں؟ یاد کرو میں نے تمہیں نجات دلائی تھی۔ کس چیز سے نجات دلائی تھی؟ ذلت والے عذاب سے۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں دردناک عذاب، ذلت و رسوائی والا عذاب، بہت ہی برا، بہت ہی برا عذاب تمہیں دیا کرتا تھا۔ اچھا وہ عذاب کون سا تھا؟ وہ ذلت والا عذاب کون سا تھا جو تمہیں فرعون دیا کرتا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم۔ اللہ تعالیٰ باحیا ہے، اللہ تعالیٰ باحیا ہے، حیادار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بنی اسرائیل کی حیا کو باقی رکھا ہے، ورنہ جس طرح آج کل کے یہود و نصارہ کر رہے ہیں، جس طرح آج کل کے یہود و نصارہ کر رہے ہیں، عورتوں کے اندر فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے، عورتوں کے اندر فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے۔ میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، اس تحریر میں لکھا ہوا تھا کہ ایک جو ہے وہ ہندو بڑا جرنیل جو ہے وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ مسلمانوں کے زوال کا کون سا سبب ہے، مسلمان کس طرح زوال پذیر ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کو کس طرح پستیوں کی طرف لایا جا سکتا ہے۔ تو اس نے جواب دیا، اس نے کہا کہ تم ان کے اندر لاکھ برائیاں داخل کر لو، تم اس کو پسپا نہیں کر سکتے، تم ان کو پسپا نہیں کر سکتے۔ ان میں محمد بن قاسم پیدا ہوتے رہیں گے، ان میں طارق ابن زیاد جیسے پیدا ہوتے رہیں گے، اور ان میں جو ہے اور بھی بڑے بڑے جرنیل جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جیسے پیدا ہوتے رہیں گے، اور اسی طرح ابو علی سینا جیسے پیدا ہوتے رہیں گے، ابن خلدون جیسے پیدا ہوتے رہیں گے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح حق پر کھڑے ہونے والے پیدا ہوتے رہیں گے۔ تم جتنی مرضی اس کے اندر برائیاں داخل کر لو۔ تو پھر اس نے کہا کہ اچھا کیا کریں پھر اگر ہم مسلمانوں کو پسپا کریں؟ تو اس نے کہا کہ سب سے پہلے ان کی عورتوں کو بے حیا بنا دو، مسلمانوں کی عورتوں کو بے حیا بنا دو،
मुसलमानों की औरतों को बेहया बना दो। जब मुसलमानों की औरतें बेहया बन जाएंगी ना, फिर उनमें इतनी ज़रूरत नहीं होगी कि वो किसी मोहम्मद बिन कासिम को जन्म दें, और फिर उनमें ज़रूरत नहीं होगी वो तारिक इब्न ज़ियाद जैसे जर्नेल को जन्म दें, सलाहुद्दीन अयूबी जैसे जर्नेल को जन्म दें, शाह वलीउल्लाह जैसे जर्नेल को जन्म दें। फिर इनमें ताकत नहीं होगी। और जब बेहयाई इनकी औरतों में दाखिल हो जाएगी तो फिर ये ज़वाल इनका मुकद्दर बन जाएगा, पस्तियाँ इनका मुकद्दर बन जाएंगी। तो यहाँ पर भी क्या करते थे, युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम, बेटों को जो है वो कत्ल कर देते थे। ये कोई 1 साल 2 साल का मामला नहीं था, कई सालों तक ये चला। बेटों को हर साल कत्ल कर दिया जाता था, बेटियों को ज़िंदा छोड़ दिया जाता था। एक बात मेरे जहन में आ रही है, बाद मैंने कहा कि अल्लाह ताला बाहया हैं, हयादार हैं, अल्लाह ताला ने उस चीज़ का ज़िक्र नहीं किया। मुझे बताओ कि जब एक ही कौम में 20 साल तक कम अज़ कम 20 से 25 साल या 30 साल तक उनके जो मर्द हैं उनको कत्ल कर दिया जाए, और उनकी जो औरतें पैदा होती हों बच्चियां, उनको ज़िंदा छोड़ दिया जाए, तो वो 30 साल के अंदर कितनी उनके अंदर वो बेहयाई दाखिल हो जाएगी। इस तरफ जहन नहीं जाता, हमारा जहन नहीं जाता। तो ऐसी दुनिया अल्लाह ताला ने कह दिया कि यसुमूनकुम सूअल अज़ाब, बहुत ही बुरा अज़ाब अल्लाह ताला ने जो है वो उनको बनी इसराइल को बुरे अज़ाब से बचाया था। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहय्यूना निसाअकुम, उनके औरतों को ज़िंदा छोड़ देते थे। और आज का हमारा मुसलमान भी जो है वो यहूद और नसारा के नक्शे कदम पर चल रहा है। हमारा मुसलमान भी जो है वो उन्हीं के कहने पर सब कुछ कर रहा है। आजकल मोबाइल हर किसी के घर में है, हमारी माँ बहनों के पास, हमारी बेटियों के पास, सब के पास मोबाइल है। और बेहयाई हर घर के अंदर सिरायत कर चुकी है, अपनी जड़ें जो है वो मजबूत कर चुकी है। उन जड़ों को निकालना, और उनकी जड़ें निकालना तो दूर की बात है, हम तो उनकी किसी एक पत्ते को भी तोड़ नहीं सकते जो उसकी शाखें निकली हुई हैं। बेहयाई की जो शाखें, हमारे जो जड़ें मजबूत और उसके जो तने जो तनावर होते जा रहे हैं, उन तनों को नहीं काट सकते। अगर कोई घर में बेहयाई को रोकने की जरूरत भी करता है तो उसी को ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है, उसी को जलील करके, उसी को रुस्वा करके घर से बाहर निकाल देते हैं। चाहे वो हमारी बेटियां हों, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे वो हमारी माएँ हों, हमारे माशरे का ये हिस्सा बनता चला जा रहा है। बनता क्या चला जा रहा, बन गया है। ना बाप का एहतराम है, ना भाई का एहतराम है। पहले घर में कोई बड़ा आता था, भाई आता था या वालिद आता था, तो हमारी माएँ बहनें दरवाज़ा खटखटाते ही अपने सर के ऊपर दुपट्टे ले लिया करते थी। अगर कुछ बैठने की हैयत गलत होती थी तो बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाया करती थी। एक एहतराम था, एक वक़ार था। और आज हमारे घरों में गैर महरम दाखिल हो रहे हैं और कोई लिहाज ही नहीं है किसी को कि मैंने उससे पर्दा भी करना है या नहीं करना। कहीं मेरी हैयत कोई ऐसी तो नहीं है कि जिससे नाउज़ुबिल्लाह फरिश्ते जो हैं वो मेरे ऊपर लानत बरसा रहे हों। कोई ख्याल नहीं है किसी को, कोई ख्याल नहीं है। तो जब हमारी माँ बहनों के अंदर से हया को ख़त्म कर दिया जाएगा ना, तो फिर हम में मोहम्मद बिन कासिम पैदा नहीं होंगे। और यही वजह हमारे ज़िल्लत और रुसवाई की है, यही वजह हमारे ज़वाल की है, जिसकी वजह से आज मुसलमान ज़वाल पजीर हो रहा है, जिसकी वजह से आज मुसलमान ज़िल्लत का शिकार है, हर जगह पर काफिरों से पिट रहा है। क्यों पिट रहा है? क्योंकि हमने शुरू से जन्म ही बेहयाई को दिया है, जन्म ही बेहयाई को दिया है। हया नाम की चीज़ हमारे अंदर है ही नहीं।
تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے عذاب سے بنی اسرائیل کو نجات دلائی، بنی اسرائیل کو۔ اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور یہ جو عذاب تھا نا اس میں بڑی بڑی آزمائشیں تھیں ان کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے بڑی بڑی آزمائشیں تھیں۔ وہ آزمائشیں کیا ہو سکتی ہیں؟ وہ یہی ہیں جس طرح آج ہمارے اوپر آزمائشیں ہی آزمائشیں ہیں۔ کوئی اللہ کا نام لینے والا ہے نا، وہ اس زمانے میں اس کا جینا مشکل ہو گیا ہے، اس کا جینا مشکل ہو گیا ہے، لوگ اس کو جینے ہی نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کو ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جتنی بھی آزمائشیں تھیں اللہ تعالیٰ نے تمہاری حفاظت فرمائی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، جب سامنے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر تھا، کہ اے موسیٰ سمندر میں عصا مارو، عصا مارا، 12 راستے بن گئے، ہر قبیلے کا، ہر قوم کا الگ الگ راستہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر چلے گئے، اور وہی فرعون کا لشکر ان کی آنکھوں کے سامنے اسی دریا کے اندر غرق ہو رہا ہے، غرق ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے لیکن پھر بھی یہ عبرت حاصل نہیں کرتے، پھر بھی یہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، ان کی مان کر نہیں چلتے، ان کے طرز عمل کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ اور آج ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی مصیبت اور آفات سے ہماری اور ہمارے پیاروں کی حفاظت فرمائے، ہر قسم کی بیماری سے اللہ تعالیٰ ہماری اور ہمارے پیاروں کی حفاظت فرمائے اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے۔ اگر کوئی ہمارے پیارے بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہمارے گھروں میں یا اسپتالوں میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔